ایک بار وہ اور اٹھا پٹا کر رہا ہے اور ایک بار کیا اچھے انداز میں احسن انداز میں تو مولا تو پھر وہ آپ نے کہا کہ پہلے والی نماز ایک بار کہنا اچھی ہے اور اس سے پہلے آپ نے کہا یہ کیسی نماز؟ کہا تم نے پہلے نماز پڑھی ہے وہ صرف خدا کے لیے، لیکن اب جو تم نے یہ نماز پڑھی ہے تم نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھا ہے۔ امام کا ٹوکنا بتا رہا ہے، روکنا بتا رہا ہے کہ وہ پہلے والی نماز شاید درست نہیں تھی یا طریقہ نہیں صحیح تھا یا جلدی بازی میں پڑھ رہا تھا، لیکن وہ آدھی ادھوری عبادت اچھی ہے جو صرف خدا کے لیے کی جائے، پوری عبادت سے جو بندوں کو دکھانے کے لیے۔ خدا کی قسم چاہیے حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیے نماز صبح کی کتنی تاکید ہے نا، نماز صبح، لیکن اس سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں جا کے دیکھ لیجیے، اس سے زیادہ کہیں اگر تاکید ہے نماز شب کی تاکید۔ کیوں؟ پوری دنیا سو رہی ہے، ہلکی سی روشنی میں آپ نے مصلی بچھا کر کے سب جو گھر والے فرض بھی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اگلے دن آپ باہر آئیے، اگر کوئی کہہ بھی دے بڑے جاگے سے لگ رہے ہیں، نیند نہیں پوری ہے، تو یہ مت کہیے نماز شب ہے، یہ وہ عمل ہے جو صرف تم کرو اور خدا کی نگاہ ہو تمہاری، آنکھوں چہرہ روشن ہوتا ہے، اب نورانی ہوتی ہے، چراغ بن جاتا ہے، روزی روزگار ایسے انسان کے پیچھے یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کہنے کا مطلب جو عمل کیجئے وہ خدا کے لیے۔ جنگ خندق میں عمر آ گیا تھا، امام گئے اور اس پر حملہ کیا، اور ایک بات میں کہے گزر جاؤں کیونکہ چیزیں کم پڑی جاتی ہے وہ تو باقی جانے سے، تو عوام کو پبلک کو سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں امام ہیں مگر ہماری طرح جی کے بتا رہے ہیں کہ جینا کیسے چاہیے۔ ہاں لیکن جب در خیبر اکھاڑنا ہوگا تو دیکھنا پاؤں بھی بلند ہوں گے، 2 انگلیوں کو اکھڑ جائے گا، علی ہے یہ پھر اپنے جیسا بھی مت سمجھنا، لیکن جب جنگ کر رہے ہیں 47 ہجری میں جہاں ضربت لگی ہے امام کے سر پر، وہی ایک ضرب لگ چکی تھی اسی جنگ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جنگ جو ہے امام معجزے سے جیت رہے ہیں، جی کر کے بتا رہے ہیں ہنر کیا ہے جنگ کرنے کا، فن کیا ہے، طریقہ کیا ہے، لڑنا کیسے ہے۔ اسی جنگ میں امام کے سر پر ضربت لگ چکی تھی اور اسی جگہ دوبارہ لگی۔ میں نے جان بوجھ کے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے؟ ارے جب چیزیں ہیں تو بیان کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جب بیان ہوتی لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوتی، امام تو کوئی کیوں؟ امام ہے مگر انسانی پیٹرن میں آئے ہیں، جب انسانوں کی طرح جی کر کے بتا دیا اور ہمارا یہ بہانہ ہوتا ہے وہ تو امام ہے اور ہر بات اگر معجزے سے کی جاتی تو پھر ہمارا کیا عالم ہوتا۔ محترم اسی جنگ میں امام سینے پر سوار ہے، سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن ادھر سے لعاب دہن انہوں نے پھینکا، امام اتر گئے اور اتر کر کے ٹہلنے لگے۔ اب پبلک دیکھ رہی ہے یا رسول اللہ وہ دیکھیے کہیں اٹھ کے حملہ نہ کر دیا، یہ دیکھیے وہ دیکھیے۔ بس تھوڑی دیر بعد گئے کام تمام کر دیا۔ تو پہلے تو ایک ہی سوال تھا، اب 2 سوال ہو گئے، یا علی پہلے ہی کیوں نہیں کام تمام کیا؟ دوسرا سوال تھوڑی دیر بعد پھر وہی کام کیوں کیا؟ تو لوگ نبی سے پوچھ رہے تھے، نبی نے کہا جب آئیں گے علی تو پوچھ لیں۔ بہت عظیم جملہ ہے جان محترم، جب مولا کائنات ہے لوگوں کا یا علی پہلے ہی حملے میں کیوں نہیں مار دیا اس کو؟ کہا اس نے بے ادبی کی، اپنا لعاب دہن میری طرف پھینکا اور جیسے ہی یہ بے ادبی کی اس نے تو مجھے اپنی زبان میں کہا مجھے غصہ آ گیا، میرا نفس شامل ہو گیا اور علی کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتا، خدا کے لیے۔ باریکی دیکھ رہے ہیں، اپنے لیے کوئی کام نہیں، خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کون؟ اور یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں، پیغام ہمیں
لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ارے بتاؤ تو صحیح ہم نے کیا کیا، ارے بتاؤ تو صحیح ہم نے کیا کیا۔ دیکھیے جواب میں یہ واقعہ شاید سنا چکا ہوں، اگر نہیں سنا ہے تو میں جلدی سے 2 منٹ میں شاید جہاں تک یاد آ رہا ہے سنا چکا ہوں، مگر گزر جاؤں موضوع میں بات آ گئی ہے۔ زمانے کے نبی سے خدا نے کہا نکلنا تو پہاڑ نظر آئے، جو چیز نظر آئے کھا جانا، تو نکلے دیکھا کالا پہاڑ، اور قریب گئے چھوٹا ہو گیا، اتنا چھوٹا کہ اٹھا کے کھا گئے۔ کہاں آگے بڑھنا تو دوسرا تمہارا کام یہ ہوگا جو چیز دکھائی تو چھپا دینا، جب آگے بڑھ دے گا خزانہ جلدی سے اس کو زمین کھودا چھپا دیا، برابر آگے بڑھے تب تک پھر نکل آیا، پھر چلے خیال آیا خدا نے ایک بار کہا تھا لہٰذا چل دیا۔ خدا نے پوچھا پروردگار مصلحت کیا ہے اس میں، بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ غصہ ہے انسان کا، اس وقت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اگر ذرا برداشت کرو تو اسی میٹھے لقمے کی طرح ہو جائے گا۔ کہا پروردگار پھر وہ خزانہ، کہا وہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارا کام ہے نیکیوں کو چھپا دینا، وہ جو نکل آئی باہر وہ میرا کام ہے۔ خدا کے کام کو ہم نے لے لیا، اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دیا۔ صلوات پر محمد والے ہمارے اور آپ کے یاد ہوئے ماں دسترخوان جب لگتا جتنے ورکر ہوتے ہیں، غلام کہا جائے نا، تو آج کے جو بچے ہیں ذرا یوں سمجھائے، جتنے ورکر ہیں، جتنے اسٹاف ہے، جتنے لوگ ہیں آپ، اور ایک بات بتائیں، اکثر جو غلام ہوا کرتے تھے عرب میں وہ سیاہ کالے رنگ والے، وہ بہت قسم تھا، گورا کالا، آج بھی ہے یہ سب چیزیں، پہلے بھی۔ غلام کبھی بھی آقا کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن ان رسومات کو کس نے توڑا؟ ائمہ علیہ السلام، اس لیے توڑا ہے تاکہ ہم بھی یہ کام کر سکیں، مگر چونکہ ہم ہندوستان میں رہے اور زمینداری ہم پر حاوی رہی اور اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ، انہوں نے بھی بھید بھاؤ کیا، ہمارے یہاں بھی بھید بھاؤ ہوتا ہے، اور میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا، اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کو، ہم اپنے قوم کو دیکھیں، یہ فلانے ہیں، یہ ٹھکانے ہیں، یہ فلاں ہے، صلوات پر محمد۔ یہ تصورات ہمارے ہوں، یہ خیالات ہوں، اور پھر مولا مشہد میں پہنچ گیا، السلام، کیا سلام کر دیں، کسے سلام کر دیں، ذرا جیو تو صحیح امام کی طرح، مشکل ہوگی مگر آسان بنائیے، آسان زندگی جی۔ اور ایک شخص نے کہا بھی تھا کہ مولا یہ غلاموں کو کہیں اور کہہ دیے کہ کھا لیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی کوئی سیٹ اٹھا گیا ہوگا، کوئی اسٹاف میں سے آ گیا تھا، امام نے کہا نہیں ہم اسی طرح کھاتے ہیں۔ اور دیکھو ہم جتنے لوگ ہیں نا، آدم و حوا کے اولاد ہیں، بہت عظیم پیغام دیا امام نے، اور یہیں سے بتا دیا ہے کہ کون اشرف ہے، کون بڑا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ کئی جتنے لوگ ہیں نا انسان، اس سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ دیکھو اگر بڑا بننا ہے تو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناؤ۔ متق میں اپنے لیے کہوں بہت سید لکھتے ہیں، باقی میں بہت دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت حساب سخت ہوگا ہمارا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ اس نسل سے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ سنبھل کے چلنا چاہیے۔ لہذا ایران محترم، مسلمان ہیں مگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا لہجہ، ہمارا انداز گفتگو، ہمارا بیان بہت سنبھل کے ہونا چاہیے۔ ہم کیسے چل رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیوں کہا لگا رہے ہیں، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یقین مانیے امام دیکھ رہا ہے، خود 8ویں امام خود فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں 8ویں امام، آج ہمارا پردے والا امام، تو ہر امام ہے نا۔ امام کہتے ہیں میں اپنے شیعوں کے لیے
اس وقت بہت دعا کرتا ہوں جب ان کا نام ہے اعمال میرے سامنے بہت اچھا نہیں ہوتا. آج بھی پردے میں ایک امام ہے جو ہو سکتا ہے میرے اعمال کو دیکھ کے کہتا ہو بس یہ 40 منٹ کی مجلس کے علاوہ اس کے اعمال میں دیکھتے کیا آپ اپنے کی سوچ. خدا کی قسم 2 مہینہ 8 دن کیا پہلی بار آئے آپ کے یہاں ہمارے درمیان؟ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ مجالس، یہ جو سلسلہ ہے، انہی وجوہات کی بنا پہ ہم الحمدللہ بہت آگے ہیں. لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اتنا آگے نہیں کہ جتنا آگے جانا چاہیے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے زندگی کو دیکھ کر کے اپنی لگتا ہے کہ یہ رحمتوں کی بارش تو ہو رہی تھی 2 مہینہ 8 دن، مگر شاید ہم نے اپنے کاسے کو، پیالے کو الٹا رکھ دیا، سیدھا. سن لینا کمال نہیں ہے. ارے آج عرفان بھائی نے بہت بڑھیا بات پڑھ دی، ارے پڑھ دی نہیں، دعا کرو اس کو جس نے پڑھا ہے وہ عمل کرے اور خدا ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. کیا ضرورت تھی ان معصوم نورانی ہستیوں کو عرش کو چھوڑ کر کے فرش پہ آنے؟ جی کر کے بتایا کہ جینا کیسے ہے. سوال کرو محمد وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری. ہمارے آپ کے جو 8ویں امام ہیں ان میں بہت سی حدیثیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں. طب امام صادق ہے، طب امام رضا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کا آغاز کس سے کریں؟ بہت مشہور ہے، کس سے کریں؟ سچ بتائیے، آپ اپنے سوچیے، آپ کرتے ہیں؟ اور اختتام بھی کس سے کریں؟ میں نے یہ چیز تو دیکھی ہے کہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں ضرور نمک کی ڈبی ہوتی ہے، مگر کاش کہ ہمارے گھر کے دسترخوان پہ بھی یہ اہتمام ہوتا ہے مگر کیا جانا چاہیے. فرماتے ہیں 70 استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی کے لیے، یعنی زیادہ تر بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر انسان اپنے کھانے کا آغاز اس طرح سے کرے اور اہتمام بھی. مولا سے پوچھا گیا، مولا بچوں کا حافظہ، یہاں پیرنٹس بیٹھے ہوئے، بچوں کا حافظہ کیسے تیز ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اس کو دودھ کا استعمال. اے مولا ایسی ایسی کمپنیاں پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ بہترین دودھ کوئی ہے اگر بچے کے لیے تو ماں کا ہے. اب حالات سے آپ واقف ہیں، ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت بھی نہیں. لیکن اگر باہر کا بھی دودھ دینا ہے تو بتائیے آپ یقین ہے پلا رہے ہیں. کبھی خبر آتی ہے چونا ملایا ہوا ہے، کبھی خبر آتی ہے یوریا ملایا ہوا ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ اس میں صاف جو ہے وہ کپڑا دھونے والا جو ہے وہ پاؤڈر ملایا ہوا ہے. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کمپنی نے لگتا ہے ٹھیک سے کبھی کبھی اشارہ دے رہا ہوں. تو علیزہ نے مطلب یہ اچھا پیک پاؤڈر پتا نہیں کس کا ہے، ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط. تو مولا بہت ملاوٹی ہے دودھ کا. اچھا ایک چیز اور بتا دیتے ہیں، کیا وہ کیا؟ بہت توجہ ہے جاتا ہے خود اس حقیق کا تجربہ ہے. کیا ایک چیز اور ہے؟ میں نے کہا مولا وہ کیا؟ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی، چھوڑو. شہد کا استعمال کرو. ہم نے کہا لائے تھے، وہاں سے لائے تھے، اچھا لگا، فریج میں رکھ دیا، صبح دیکھا تو نیچے شکر. سمجھانے کے مولا اس میں بھی ملاوٹیں بہت ہو رہی ہیں. کہا ٹھیک ہے، پھر ایک ایسا نسخہ دیتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی مگر ملاوٹ نہیں ہوگا. میں نے کہا مولا وہ کیا؟ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، حافظہ تیز ہوتا رہے گا. خدا کرے کہ جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا اور جتنی آواز سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں. صلوات پر محمد والی اللہ. میں بہت پہلے سے آ رہا ہوں، کبھی بھی واہ اور سبحان اللہ اور نعرہ ان چیزوں کبھی بھی اختلاف، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے جو ہمارے واہ کے
गिलाफ में भर करके निधन किया जाता है। नहीं, एक बार अपने आप को झकझोरी, अरे कब पढ़ा था कुरान हमने, कब तिलावत की थी, क्या 50 आयतें पढ़ा हमने आज? बैठ करके मस्जिद पढ़ रहे हो, सब कहाँ से होगा जब पढ़ के नहीं आए? लेकिन इजाज़ मोहतरम, क्या मैं पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ जो आपको नहीं मालूम? न जाने कितने लोगों से आपने सुना होगा, क्या सबकी ज़बान में असर नहीं? शैतान है जो हमें कह रहा ना, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम पे ये सब अपलोड करो, ये सब करो ना, तो हट कुरान कहाँ? कुरान नहीं छूना। क्यों? सवाब मिलेगा, सवाब प्रभु हम नमक से आगाज खाने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और शायद पढ़ चुका हूँ बहुत पहले, यहाँ या कहीं और, इमाम ने फरमाया मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करो। जितनी चीज़ पढ़ रहा हूँ 14 की दालें और आसान से आप यानी किताब में का मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करो। कहा मौला क्यों? कहते हैं कि ये 70 अंबिया की ग़िज़ा है। कितने? 70, अभी कह चुका हूँ 70 इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की गलती के लिए। कैसे लोग कहते हैं एक बात कहिए 70 तरह की बात मत करिए, ये की वो की, एक बात करिए। अरे गए वहाँ पर ये टेबल पे 70 आइटम, वीडियो 70 है कि 11 या 12, तो आदमी क्या कहता है? तो पता क्या लगा 70 इस्तेमाल क्या होता है? किसी चीज की ज्यादती के लिए बहुत, यानी 70,000 अंबिया नहीं। और बोला अरहर की दाल भी तो है, मटर की है, चने की है, मांस की है, और न जाने कितनी दालें हैं। मगर अगर फजीलत आप बयान कर रहे हैं तो फिर कुछ फायदा भी बताइए। का फायदा बताता हूँ। अंबिया 70,000 अंबिया में ग़िज़ा इसलिए कि इस दाल में फायदा ये है कि ये दिलों को नर्म करती है। ये दिल को क्या करती है? नर्म करती है। बोला और एक फायदा बहुत है, का वो क्या? का आंखों में आंसू पैदा करती है। हरिदान बुजुर्गों से पूछिए, शब आशूर, रोज़े आशूर, मुहर्रम के अक्सर दिनों में अगर घर में कुछ खाना भी बनता है तो क्या बनाया जाता था? कुछ ना कुछ उसमें मसूर की दाल का आइटम जरूर होता था। और आज भी एहतमाम है। इसका मतलब क्या? हमारे आबा व अजदाद कोठी वाले नहीं थे क्या? उनके यहाँ भेड़ बकरियाँ नहीं थी क्या जो हलाल करके बिरयानी बना देते? अरे मौला के नाम पे कर रहे हैं, सब करते थे, मगर गम को गम की तरह मनाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दिनों में ये ना खिलाओ वो ना खिलाओ, क्योंकि आदमी सब चीज़ों को पकड़ लेता है। अब ये कह दिया, दूसरी चीज़ तो देखो क्या कह रहे हैं। जो खिलाना खिलाओ, साल भर इतनी तारीफें आती है, ये खिलाओ मटन, ये चिकन, ये बिरयानी, ये पुलाव, ये तमाम चीज़ें। आपका इंतकाल हुआ तो क्या खिलाए थे? कुछ नहीं खिलाए। तो फिर मौला के गम में क्या खिला रहे हो? अरे मौला के, फिर वही बात मैं कहूँगा, बुजुर्गों ने जैसे अदादारी की है बस वैसे ही आगे बढ़ाओ। अपना दिमाग अगर लगाना चाहते हो तो बुजुर्गों से पूछो, क्या वो गरीब फकीर थे जो इन दिनों में बिरयानी नहीं खिला सकते थे? मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड का ढोल, इसके चक्कर में कभी कभी कुछ बातें दबा के बोलनी पड़ती। अरे पता नहीं क्या समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत खिला। अरे न जाने कितनी तारीफ है, साहब भर में न जाने कितनी मुनासिबत है। छठे इमाम ने डांटा था, जब करबला जाते हो मुसल्लम नहीं करते, और यही जुमला कहा हमारे बाप अगर मर जाए तो क्या खाते हो? किसी ने कहा करबला अगर जाओ तो कोशिश ये करो वहाँ गोश्त मत खाओ। और हमारी लड़ाई इसी पे होती है कि आज मेनू में क्या है। 80,000 देकर के आए तुम्हारा दाल चावल खा के, और साथ नजर में जाके खा लेना, समरसा में जाके खा लेना, कादमैन में जाके खा लेना, कहीं और जाके खा लेना। कम से कम उस जमीन से तुम मत इन चीज़ों पर झगड़ा करो कि इन चीज़ों के लिए साफ साफ हराम नहीं करा दिया गया।
है, हो सकता है कि अगर हराम कैसे करार दिया जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बस यही है। इमाम ने सख्त लहजे में, तुम्हारा बाप मर जाए तो क्या जाओगे इस तरह से रंग बिरंगे खाने लेकर के? नहीं मौला, काफी मुनज्जर हुसैन बहुत मजलूमी में फंस किया, करबला में जाओ तो 4 दिन से ज्यादा मत रुको, कोशिश करो निकल जाओ, ताकि वो कैफियत, गम की कैफियत तुम्हारे यहाँ बाकी रहे। आदम का गुजर हुआ, अल्लाह ये क्या ठोकर लगी पैर में, ये क्या करबला है। इस्माइल की दुम्बिया पानी नहीं पी रही है, परवरदिगार ये क्या, करबला है। नूह की कश्ती बिस्कोले खाने लगी, परवरदिगार कश्ती हिल रही है, ये कौन सी सरजमीन है, नूह करबला है। अंबिया गुजरे, रोते हुए गुजरे। खुदा से दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब कर। मगर याद रखिएगा, मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम 3 रोज़ा रख करके सब ज़ियारत से जाइएगा। यानी क्या क्या हम लोगों ने खाया है, भूले भटके से भी खाया, कम से कम इसके बहाने कुछ तो साफ हो, इसलिए कि वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं, पाकीज़ा बन करके जाओ, तब मारिफत के साथ ज़ियारत होगी। करबला पहुंचना बहुत अच्छी बात है, मगर मारिफत के साथ पहुंचना बहुत अच्छी बात है। बस एक ज़ायक था, एक काफिला सालार जो ज़ायरीन को लेकर जाता था इमाम के रोज़े पर। इमाम ने ख्वाब में दिखाया इब्राहिम को ले आना, ये उठे चौक जरूरी, इब्राहिम तुझे कतरा है, जेबों काटता है। गुनहगारों पर हमारे मौला की नजर होती है, कैसे भटक गया है, कैसे गुलाम। और हम लोग क्या करते हैं, अरे हटा इसको, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। नहीं, किसी को ना बुरा कहो, न जाने कौन उस पर काम कर रहा है। अब ये दोस्त हो गए, ये जेब कतरा और जाएगा मशहद, फिर ख्वाब में बताया गया उसी को ले आना इब्राहिम को। फिर यकीन नहीं हुआ, 3 दफा दिखाया ख्वाब में, फिर यकीन हुआ कि नहीं ले आना पड़ेगा। पहुंचे इब्राहिम, ज़ियारत पे चलोगे? देखो कुछ है नहीं मेरे पास, 10 को ढूंढ रहे हो। हाँ मैंने कुछ मांगा तुमसे, अभी कुछ बताया नहीं इसको, क्या नहीं कहा चलो तो फिर बस वही खुदा अच्छा दे। कहा मैं वहां नहीं जाना चाहता। कहा क्यों? देखिए एक होता है इंसान का गुनहगार होना और इकरार कर लेना, और एक क्या होता है गुनहगार तो है मगर वाइट कॉलर, कि गुनहगार भी है मगर उसने इकरार किया। क्या मैं और इमाम की बात का कैसे मैं जा सकता हूँ? क्या चलो तो सही, हम तौबा कर लेना, चलो मेरे साथ। बस चल दिया। पुराने जमाने की बात है, उस जगह से बस गुजरी, जो वहाँ कुछ लोग आए, लोग दिए, रुको रुको रुको, लाओ तुम पैसा, लाओ तुम पैसा, चलना है मार देंगे अभी। आप चले गए, 20 किलो हो रहे, अब इतना पैसा नहीं पेट्रोल भरवाया जाए, 1.5 रुपये। इब्राहिम ने कहा रो मत दादा, सब लोग इधर आओ, इधर आओ। देखिए इस वाक़े को थोड़ा सा कई नजरिए से और कई एंगल से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि इमाम इसी को बुलाया जाए, अंजाम पर नजर होना चाहिए। कजरे लोग यहाँ तुम्हारा कितना था, मतलब 1,000 ये लो, अरे अपने पास से नहीं दे रहे, ये तुम्हारा ही पैसा है। अगर बोल तो ले गए, डाकू ले गए ना वो तो। कहा तुम लोग रो पी रहे थे, हम देख रहे थे रास्ता कहाँ है, और हम इस चीज में माहिर तो थे ही पहले से, लिहाजा इन लोगों ने जमा करके रखा और हमने फिर वहां से यहाँ रख लिया। लिहाजा अपना भी ले लो, अपना भी ले लो, अपना भी ले लो, बस आप जाए तो लगा चीख के रो। आप क्यों रो रहे हो, आप तो मिल गया ना। अब समझ में आया मेरे मौला ने कहा क्यों कहा था कि इब्राहिम को ले लिया। आप मौला की तरफ ये भी रोने लगे, मौला ने कहा था मेरा मौला बुद्ध जैसे गुनहगारों पे भी नजर रखता है। जब घर पहुंचे ना मशहद, लोग जा रहे थे, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं आया नहीं हूँ,
میں بلایا گیا، اور بلایا نہیں، یہ مجھے پکڑا گیا ہے نا، میں مجرم ہوں نا، ایک کام کرو میرے ہاتھوں کو ذرا مارو، ایسے مانگو جیسے ایک مجرم آقا کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ امام رؤوف میں نظر رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر، بھٹک گیا ہے کیسے بلایا جائے، احسن انداز میں بلا لیا۔ اسی امام کی شہادت مسلط میں جا رہا ہوں، اگر میرے چہرے پہ یا سر پر اگر رومال نظر آئے تو کچھ کلام نہیں کرنا۔ جب واپس آئے تو تھی حجرے میں گئے تو جاتے جاتے بس امام نے ایک جملہ کہا، میری شہادت کا وقت قریب ہے، مامون نے زہر دے دیا ہے، مولا آپ کو کون حکم دے گا؟